الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ احزاب ہے، ارشاد باری تعالی ہے اور خطاب ہے مومنین کو. قرآن کریم میں تین طرح کے خطاب ملتے ہیں. ایک خطاب اولاد آدم سے، ایھا الناس، ساری انسانیت سے ہے. اس میں رحمت اور پیار غالب ہے. بڑے پیار سے دعوت دی جاتی ہے، سمجھاتا ہے قرآن کریم، دنیا و آخرت کی ساری بات بتاتا ہے اور حق کی طرف دعوت دیتا ہے. دوسرا خطاب کفار کو ہے. مشرکین و کفار سے جب خطاب ہوتا ہے تو غضب الہی کی بجلیاں کڑکتی ہیں. جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے، آخرت کے عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے، دنیا کی تباہی سے بھی ڈرایا جاتا ہے. احسانات الہی کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی ناشکری پر بات کی جاتی ہے. تیسرا خطاب ہے مومنین کو. اس کو سمجھنے کے لیے سینے میں دل چاہیے اور حساس دل چاہیے. وہ دل چاہیے جس کا کوئی محبوب بھی ہو. وہ دل چاہیے جو محبت سے سرشار اور لبریز ہو. ہمارے دلوں کے بارے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دل دارند و محبوب نہ دارند. اللہ نے دل تو ان کے سینوں میں پیدا کر دیے ہیں لیکن انہوں نے کسی سے محبت نہیں کی، ان کا کوئی محبوب نہیں ہے. دل ہو، دل کی حیات ہی محبت الہی ہے. اگر کسی دل میں اللہ سے محبت نہیں ہے تو وہ زندہ نہیں ہے. دل ہو، اس میں محبت بھی ہو اور محبوب رکھتا ہو اور وہ محبوب اس سے بات کرے تو یہ خطاب مومنین کو ہوتا ہے. نہایت پیار سے، نہایت محبت سے
اور پھر جب بات ارشاد ہوتی ہے تو حسرت ہوتی ہے کہ اللہ یہ نعمت نصیب کرے۔ یہاں خطاب مومنین سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے۔ آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ یہ زبانی قبول کر لینا، کلمہ پڑھ لینا اور کہہ لینا میں مسلمان ہوں، یہ آمنو کے زمرے میں نہیں آتا۔ آمنو کے زمرے میں وہ آتا ہے کمی ہونا، کمزوری رہ جانا، خطا ہو جانا، یہ تقاضائے بشریت ہیں، لیکن وہ اپنی پوری محنت حضور کے اتباع کے لیے کر رہا ہو، حلال کھانے کا اہتمام کرے، جائز طریقے سے دولت کمائے، حسن خلق رکھتا ہو، عبادات الہی فرائض واجبات سنن ادا کرتا ہو، نوافل ادا کرتا ہو، زندگی کے ہر موڑ پر اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقدم رکھتا ہو اور اپنی بھرپور کوشش کرتا ہو حضور کی اطاعت کی، ان لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک دعویٰ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ دعوے گواہوں سے ثابت ہوتے ہیں، شہادتیں دینا پڑتی ہیں۔ اس دعوے پر گواہ کون ہے؟ ہمارے اعمال و کردار۔ جب ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو ہمارا کردار کیا اس کی گواہی دیتا ہے؟ ہم سچ بولتے ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں، ہم فرائض ادا کرتے ہیں، ہم چھوٹے بڑے سے شفقت اور لحاظ کرتے ہیں، ذاتی، خاندانی، قومی، بین الاقوامی امور میں اتباع رسالت پناہی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی دعوے کے گواہ جھوٹے ہوں، اس دعوے کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا کردار، ہمارے اعمال اس پہ گواہی نہ دیں تو یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، دعویٰ ہی رہ جاتا۔ تو جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، جو پوری کوشش کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی۔ اسلام کسی مولوی کی اطاعت کا نام نہیں ہے، اسلام کسی پیر صاحب کی اطاعت کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مولوی کا کام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت تک پہنچائے، یہ منصب اللہ نے مولوی کو عطا کی۔ پیر کا کام ہے کہ صرف باتیں نہ پہنچائے، جذبات پہنچائے۔ ہر بات میں، ہر جملے میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایک جملہ کہتا ہے، ہم بھڑک اٹھتے ہیں، اس کا سر پھاڑنے کو دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس جملے میں ایک کیفیت تھی جو ہم نے محسوس کی، ہمیں غصہ آ گیا۔ ایک بندہ ایک بات کہتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، کھلکھلا کر ہنستے ہیں، اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس جملے میں ایک کیفیت تھی جو ہمارے دل نے محسوس کی، ہمیں خوشی ہوئی۔ ارشادات نبوی کے صرف الفاظ نہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنے تو کیفیت بھی دل میں آئے، اسے محسوس کرے۔ غضب الہی کی بات ہو تو پسینہ آ جائے، رحمت الہی کی بات ہو تو دل باغ باغ ہو جائے،
یہ کیفیات پہنچانا یہ پیر کا کام۔ اگر کوئی یہ کیفیات عطا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو وہ پیر نہیں ہے۔ خانہ پوری ہے، خانہ پوری کر لیں، وہاں بیعت کر لی، وہاں کر، نہ دینے والے نے کچھ دیا نہ لینے والے نے کچھ لیا، ایک خانہ پوری ہوگی۔ اور یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ پیروں سے اولاد ملتی ہے، دولت ملتی ہے، روزگار ملتا ہے، میاں یہ کام اللہ کے اپنے ہیں۔ کسی کو کیسا بناتا ہے، سیاہ یا سفید، چھگنے قد کا یا بڑے قد کا، عقل مند یا بے وقوف، یہ اس کا اپنا کام ہے، پیر سے نہیں بنتا۔ کسی کو کتنا رزق دیتا ہے، اسے امیر رکھتا ہے یا فقیر بناتا ہے، یہ اس کا اپنا کام۔ یہ سارے کام اس کے اپنے ہیں۔ کوئی پیر نہ دولت دیتا ہے نہ مال دیتا ہے۔ پیر کے نام پر تو لوگ دولت جمع کر رہے ہوتے ہیں، دیں گے کیا؟ جو خود لوگوں سے 2 4 10 روپے لے رہے ہوتے ہیں وہ دیں گے کیا؟ گداگر کسی کو کیا دے گا؟ جو خود مانگ کے کھاتا ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ مولوی بہت بڑا منصب ہے، لیکن مولوی کے پاس کیفیات نہیں ہوتی، الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے، حدیث پاک کے۔ پیر اس سے زیادہ نازک مرحلہ ہے۔ پیر وہ ہے جس کے پاس کیفیات بھی ہوں۔ خانہ پوری کے لیے لوگ جاہلوں کو بھی مولوی بنائے رکھتے ہیں اور لوگ نااہلوں کو بھی پیر بنائے رکھتے ہیں۔ خانہ پوری ہو جاتی ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو خطاب ان لوگوں کو ہے جو احکامات رسالت پناہی بھی جانتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور ان کی کیفیات بھی دل میں محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہیں اللہ کریم کے مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا۔ بھائی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے دل میں نور ایمان ہے، ان کو ارشادات باری تعالی اور ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہے، ان کے دل میں کیفیات بھی ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ پھر اور مزید کیا کریں؟ فرمایا اب تم اس قابل ہوئے ہو، اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اب اس قابل ہوئے ہو کہ تم ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ گویا ذکر کیا ہے؟ ایمان اور اعمال کا پھل۔ عقیدہ بھی درست ہو، ایمان بھی درست ہو، فرض سنت واجب کا علم رکھتا ہو۔ عالم ہونا تو جس کی قسمت میں ہے وہ ہوگا، لیکن ہر مومن کو، ہر مسلمان کو فرض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب۔ روزمرہ کے معمولات کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہ جانتا بھی ہو۔ پھر اللہ نے اسے یہ شرف بخشا ہو کہ اس کے دل میں کیفیات بھی ہوں، محسوس بھی کرتا ہو۔ فرمایا اب تم اس قابل ہو کہ ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو۔ کثیر سے مراد ہے زندگی میں جو کام سب سے زیادہ کرو وہ ذکر الہی۔ زندگی میں تو ہم بہت سے کام کرتے ہیں، بے شمار باتیں رات دن کرتے ہیں، فرمایا جتنی باتیں کرتے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ہم بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں بار الہ، فرمایا جو کچھ دیکھتے اس سے زیادہ اللہ کی عظمت کو دیکھو۔ ہمارا دل ہے، شکم مادر سے دھڑکنا شروع کرتا ہے، لبے گور تک دھڑکتا چلا جاتا ہے۔ سب سے کثیر عمل، سب سے زیادہ عمل جو انسانی زندگی میں ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکنیں ہیں۔
فرمایا اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کرو. ذکر کثیر مطلوب ہے. اور جب ذکر الہی نصیب ہوتا ہے تو ایک ایک سیل وجود کا ذاکر ہو جاتا ہے. 10 کھرب سیل ہیں ہر انسانی وجود میں. دل ایک بار دھڑکتا ہے اور اللہ کا نام 10 کھرب بار تب جا کر ذکر کثیر بڑھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام رات دن الگ دوام ہمہ وقت اس کی پاکی بیان کرتے رہو. تم بات کرو تو پتہ چلے یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی باتوں میں عظمت الہی ہے. تم کام کرو تو پتہ چلے یہ کسی کا غلام ہے، اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. تمہارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر ادا یہ بات بتاتی رہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، امتی ہو. تو بار الہ کھانے پینے سونے جاگنے کمانے خرچ کرنے جینے مرنے ہر بات میں ہم ذکر ہی کرتے رہیں، تیرا نام ہی بیان کرتے رہیں، تیری پاکی اور عظمت کے گیت گاتے رہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ما هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. وہ کریم ہے جو ہر لمحہ تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے اس کی بارگاہ سے مومنین پر رحمتیں برس نہ رہی. وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے. کتنے فرشتے ہیں وہ آپ ہی جانتے. زمینوں پر، فضاؤں میں، آسمانوں پر کہاں تک کتنے فرشتے ہیں. لا یعلم جنود ربک الا ہو. وہ خود ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا گن نہیں سکتا. وہ سارے فرشتے بھی ہم وقت دست بدعا رہتے ہیں کہ اللہ مومنین پر رحمت نازل فرما، اور وہ خود ہم وقت رحمتیں برساتا ہی رہتا ہے. اب جتنا ذکر کرو گے، جتنا دل کو سیکل کرو گے، جتنا دل کو چمکاؤ گے، اتنی رحمتیں قبول کرنے کی استعداد پاؤ گے. وہ ادھر سے کمی نہیں ہے. کوئی تم سو رہے ہو اس کی رحمتیں برس رہی ہیں، تم جاگ رہے ہو اس کی رحمتیں برس رہی ہیں، تم چل رہے ہو اس کی رحمتیں برس رہی ہیں، تم بیٹھے ہو اس کی رحمتیں برس رہی ہیں. تم گھر میں ہو، تم جنگل میں ہو، تم سفر میں ہو، تم کہیں ہو دنیا کے کسی گوشے میں ہو، سارا ملک کفار کا ہو، اس میں ایک مسلمان ہو تو اس ایک پر بھی ہم وقت رحمتیں برس رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں. آپ بجلی کا تار لوہے سے لگاتے ہیں تو اس میں سے بجلی گزر جاتی ہے، اس میں قبول کرنے کی استعداد ہے. وہی تار خشک لکڑی سے لگاتے ہیں، اس سے زیادہ طاقت کی بجلی دے دو اس سے نہیں گزرتی، اس میں قبولیت کی استعداد نہیں ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان جن کو اللہ سے شکوہ ہے، بے شمار مسلمان اللہ سے روٹھے بیٹھے ہیں، بے شمار مسلمانوں کو شکایت ہے ہم پر یہ مصیبت آ گئی، ہم پر وہ مصیبت آ گئی. انہیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس ذات کی طرف سے تو ہمہ وقت رحمتیں برس رہی ہیں.
تمہارے ہاں کمی ہے تو تم قبول نہیں کر رہے ہو. اگر تم مشکلات میں ہو، مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو تو یہ تمہاری اپنی پیدا کرنا ہے. ذرا اپنے عقیدے اور اپنے کردار پر غور کرو، اپنے یاد الہی کو دیکھو، اپنے دل کی دھڑکنوں کا حساب کرو، کہیں اللہ کا نام ہے؟ اگر نہیں ہے تو بارش تو برستی ہے، کھیتوں میں تو سبزے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، پتھروں پر، چٹانوں پر کیا ہوگا؟ اگر تم نے دل کو چٹان کر لیا ہے تو دعویٰ اسلام کا کرتے رہو، دعوے پر تو عمل نہیں ہوگا. عمل تو واقعیت پر ہوگا، حقیقت پر ہوگا، جو ہے اس پر ہوگا. چٹان پر تمہیں برسے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس پر جو تھوڑی بہت مٹی پڑی ہو وہ بھی بہا کے لے جاتا ہے، نیری چٹان نکل آتی. وہ تو ایسا کریم ہے جو صلی علیکم ہم وقت، شب و روز، ہر لمحہ رحمتیں برستی رہتی ہیں. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے دست بدعا رہتے ہیں. پھر بھی رات دن ہمہ وقت ذکر دوام کرنے کے بعد، حلال کھانے، سچ بولنے، اتباع پیغمبر کے بعد انسان کبھی بھی انتہا کو نہیں پہنچتا. لِيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تمہارا سفر تاریکیوں سے نور کی طرف جاری رہتا ہے. یعنی قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور آگے اللہ کریم بیٹھے ہیں. نہیں. ایک ولی اللہ، اسے بندہ اللہ ہزاروں سال زندگی بھی دے اور وہ بندہ ہزاروں سال ترقی کرتا رہے، انتہا کہیں نہیں آتی. وہ تبع تابعین کے جوتوں تک نہیں پہنچ سکتا. ان سے اوپر تابعین ہیں، ان سے اوپر صحابہ ہیں. جہاں شرف صحابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عظمت نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہ تو اوپر وہ فیصلے پڑے ہیں اربوں خربوں میلوں کے، جدھر وہ جا ہی نہیں سکتا. ولایت میں یہاں بعض بزرگوں نے کہا وہاں سے سلوک مکمل کر لیا، سلوک مکمل نہیں ہوتا. لِيُخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. انہیں دھوکہ لگا. بعض حضرات نے فنا فی اللہ بقا فی اللہ تک مراقبات کر لی، سمجھا سلوک مکمل ہو گیا. ارے فنا بقا تو الف بے جیم ہے، ابجد ہے سلوک کی. اگر کوئی ابجد اللہ سے یا تک پڑھ لے تو کیا اس نے علم مکمل کر لیا؟ تو وسیع سمندر ہے، بحر زخار ہے، کوئی کنارہ نہیں ملتا. تو جب تم عمل بھی شریعت پر کرو گے، اعتماد علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، پھر الدوام ذکر نصیب ہوگا، تو تمہارے دل میں وہ استعداد آئے گی کہ ہمہ وقت جو رحمتیں برس رہی ہیں انہیں قبول کرے اور اس کا سفر نیکی کی طرف جاری و ساری رہے، ظلمتوں کو چھوڑ کر روشنیوں کی طرف بڑھتا رہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ تو شروع سے ابتدا یا فرینش سے، مخلوق کو پیدا کرنے سے مومنین کے لیے سراپا رحمت ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو زحمت میں یا رحمت سے محروم سمجھتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دائرہ مومنین سے کہیں اس کی ٹانگ بازو کوئی باہر ہے جسے تکلیف ہو رہی.
چونکہ دائرہ ایمان کے اندر تو کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ سب سے بڑی تکلیف تو ہے نا کہ بندے کو قتل کر دیا جائے، اس کی جان زندگی چھین لی جائے، گہرے زخم لگائے گئے، مال کا لٹ جانا اور نعمتوں کا چلے جانا، لیکن جب جان ہی چلی جائے تو یہ تو انتہائی تکلیف۔ اللہ کی راہ میں جن کی جان بھی جاتی ہے انہیں تکلیف نہیں ہوتی، لذت آتی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ روز محشر شہداء سے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، آج کل تو جو گدھے سے گر کے مر جائے اس پر بھی تختی شہید کی لگ جاتی ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ آج کل تو وقت ایسا آ گیا، پچھلے دنوں سرحد کا ایک وزیر اعلیٰ کا مشیر تھا، بیچارہ سکھ تھا، قتل ہو گیا، تو میں اخبار میں یا ٹی وی پہ کہیں دیکھ رہا تھا، اسے بھی شہید قرار دے رہے تھے۔ آج تو عمومی گمراہی کا دور ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ شہادت مومن کا خاصہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اور حضور کے ارشاد کا مفہوم عالی ہے۔ فرمایا شہداء سے اللہ کریم پوچھیں گے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، مانگو جو مانگتے۔ وہ کہیں گے اللہ معمور عالم کو پھر آباد کر، ہمیں وہاں زندگی دے، پھر تیری راہ میں میدان کارزار میں نکلیں اور پھر اسی طرح قتل کیے جائیں۔ ایک طرف جنت کی نعمتیں، آخرت کی لذتیں، بے انتہا نعمتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جو مزہ قتل ہونے میں تھا وہ کچھ اور ہی تھا، ہمیں پھر وہاں بھیج۔ تو جب ایسے لوگوں پر بظاہر تکلیف بھی آتی ہے تو وہ دوسروں کو نظر آتا ہے کہ یہ دکھی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہوتا ہے، اس پر رحمت الہی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمان والوں سے تو وہ ازل سے ہی رحمتیں نچھاور کرتا آ رہا ہے، آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، تمہاری تخلیق سے لے کر تمہاری انتہا تک ہمہ وقت رحمتیں۔ ہاں، اس دائرے ایمان میں داخل ہونا یہ تمہارا کام۔ ارشاد ہوتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ سارے کے سارے رحمتیں لوٹو۔ اگر ٹانگ باہر رہ گئی، اگر بازو باہر رہ گیا، اگر آدھا دھڑ باہر رہ گیا تو باہر اس پر پتھر برسیں یا گرمی لگے یا جل جائے یا مر جائے، اس کا تو ذمہ نہیں ہے۔ اندر آ جاؤ، اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہمہ وقت ہو رہا۔ فرمایا اس کی رحمت تو یہ ہے، میدان حشر قائم ہوگا، تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی، ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سامنے جہنم بھڑک رہا ہوگا، ایک طرف جنت سجا ہوا ہوگا، تڑپ رہی ہوگی انسانیت۔ اس لمحے کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب انسانیت تڑپ رہی ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا تو ان ایمان والوں پر اللہ کریم کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی۔ اس عرش محشر میں
یہ اللہ کی سلامتی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، نہ انہیں زلزلے کا پتہ چلے گا، نہ انہیں قیامت کے وقوع کا پتہ چلے گا، نہ انہیں قیامت کی گرمی کا احساس ہوگا، نہ انہیں کوئی جہنم کا ڈر ہوگا، نہ انہیں کوئی خوف آئے گا، نہ یہ پریشان ہوں گے، بلکہ موجیں لوٹ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی نچھاور ہو رہی ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس دن ان پر تو اللہ کے انعامات نچھاور ہو۔ یہ مومنین کے علاوہ ساری انسانیت لرز رہی ہوگی، یہ انعام پا رہے ہوں گے، موج اڑا رہے ہوں گے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، اللہ کریم کی طرف سے ان پر سلام بھیجے جا رہے ہوں گے، سلامتی نازل کی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نا، ہمارا سلام کیا ہے؟ ہمارا سلام ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اللہ کا سلام کیا ہے؟ وہ باقاعدہ سلامتی نازل فرما، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، السلام علیکم، اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ وہ مانگتا نہیں، وہ خود سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو فرمائے ان مومنین کو اس دن اللہ خود سلامتی نازل فرما رہے ہیں۔ عرصہ معاشر ہے، ہر فرد تڑپ رہا ہے، لیکن یہ جو دائرہ ایمان کے اندر آگے جنہوں نے رات دن ذکر الہی کیا، جنہوں نے زندگی بھر رحمتیں جمع کی، عرصہ محشر میں بارگاہ الوہیت کی طرف سے ان پر سلامتی نچھاور ہو رہی۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ نے بہت خوبصورت انعام رکھے۔ قرآن کریم نے جو اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان اور لبھائے مبارک سے ہم تک پہنچا، بڑی وضاحت سے ہماری عملی زندگی سے لے کر روز محشر تک کا نقشہ کھینچ دیا، اور یہ سارا سچ ہے، اس میں کوئی افسانہ نہیں۔ اب انتخاب ہر فرد کا اپنا ہے، وہ کیا چنتا ہے؟ دنیاوی لذات چنتا ہے، چوری ڈاکے کا مال دولت چنتا ہے، نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے، یا اطاعت الہی اختیار کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ انعامات الہی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ اختیار بندے کو دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، جو چاہے وہ شکر کا راستہ اختیار کر، اگر کوئی ناشکری کا اختیار کرنا چاہے تو کر کے دیکھ لے، خود بھگتے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، فإنک علی کل شیء قدیر۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب.